اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب أني مغلوب فانتصر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب أني مغلوب فانتصر. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے. اس کا ثواب نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجتے ہیں. اللہ بھیج دیجیے, قبول فرما لیجیے. نبی علیہ السلام کی برکت سے پوری امت اور بالخصوص ہمارے مشائخ کو عطا فرما دیجیے. رب کریم ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد. الحمد للہ وکفا
وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر ثم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اسلامی مہینوں میں 12واں اور آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. ذوالحجہ کے مہینے میں 2 ایسے عبادات ہوتی ہیں جو پورے سال کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتی. ایک قربانی جس کے بارے میں آج انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی، اور دوسرا حج. قربانی یہ صرف ذوالحجہ کے مہینے میں 10، 11 اور 12 ان 3 دنوں میں ہو سکتی ہے. سارا سال جانور خرید کے ہم ذبح کریں، جو بھی کریں، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی کے لیے ایک انسان ایسا اس نے جانور خریدا کہ میں قربان کروں، اور اس نے ان 3 دن میں قربان نہ کیا، اس کے 2 دن بعد اس نے کہا میں اسے قربان کر دوں. قربانی کی نیت سے جانور خریدا رکھا ہوا ہے، یہ بھی قربان کرے تو قربانی نہیں گنی جائے گی. تو یہ انہی دنوں میں اور اسی مہینے میں ہو سکتا ہے. اسی طرح حج، منا، مزدلفہ، عرفات سارا سال کھلے ہے، کوئی بھی چلا جائے. لیکن 9 ذوالحجہ کو جو میدان عرفات میں حج کی نیت سے احرام باندھ کر پہنچے گا، حاجی وہی. اس سے 2 دن پہلے 2 دن بعد وہی عرفات کا میدان، نہیں ہو سکتا حج. تو یہ مہینہ نہایت اہمیت کا حامل ہے. اس مہینے میں کئی برکات ہیں. پہلی برکت، یہ مکمل مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. ذوالحجہ کا مکمل مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک. حرمت والے مہینے سال میں کتنے ہیں بتائیں؟ 4. کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 اکٹھے ہو گئے، اور آگے رجب. حرمت والے مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، گناہ کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو پہلی بنیادی فضیلت تو یہ ہوگی کہ حرمت والا مہینہ. دوسری فضیلت، جو پہلے 10 دن اور 10 راتیں ہیں، 10ویں رات عید والی رات، پہلے 10 دن اور 10 راتیں ہیں، ان کی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر. ان 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسم کھائی. یہ عشرہ آنے والا ہے، اس کی ہر رات بڑی برکت والی اور ہر دن بڑی عظمت والا اور برکت والا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ تمام مہینوں کا سردار اور تمام مہینوں میں سب سے عظمت والا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. اتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے تو تیاری بھی ہونی چاہیے. پہلے 10 دنوں میں ذکر کی کثرت ہو. پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھنا چاہیں تو روز رکھیں، کم رکھنا چاہیں کم رکھیں، لیکن 9 ذوالحجہ کا روزہ ضرور رکھیں. اور 9 ذوالحجہ کا روزہ دنیا میں رہنے والا ہر شخص اپنے ملک کے حساب سے رکھے، سعودی عرب کے حساب سے نہیں. اور 9 ذوالحجہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے، کسی کو یاد ہو تو بتائیں. جی، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بہت کم ایسے اعمال ہیں کہ جس میں آگے کے گناہ بھی پہلے معاف ہو جائیں. پچھلے گناہ تو بہت ساری چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں. جو 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے 2 سالوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں. تو یہ رکھنے چاہیے. ہاں، اگر کسی کے قضا روزے باقی ہیں تو پھر وہ قضا کی فکر کریں. بہت لوگ پوچھتے ہیں، شوال میں بھی، ذوالحجہ میں بھی، آگے پیچھے بھی، اور پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارا دل کر رہا ہے شوال کا یا ذوالحجہ کا روزہ رکھیں، لیکن ساتھ قضا کی نیت بھی جوڑ لیں. تو نہیں، یہ نہیں ہوگا. اگر قضا کی نیت کرنی ہے تو صرف قضا کی نیت ہوگی،
اس کے اندر ہم ذوالحجہ یا شوال کوئی نفلی نیت نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قضا روزے پہلے رکھیں یا نفلی پہلے رکھیں، جیسے شوال یا ذوالحجہ کے روزے آگے پہلے یہ رکھ لیں، قضا بعد میں رکھ لیں، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دونوں طریقوں سے ٹھیک، دونوں طریقوں سے ٹھیک، لیکن قضا ادا ہو جائیں یہ زیادہ بہتر ہے کہ موت کا پتہ کوئی نہیں۔ تاہم اگر کوئی آدمی سوچتا ہے کہ بھی میرے قضا روزے باقی ہیں، وہ میں عید کے بعد رکھ لوں گا اور یہ روزے میں نفل رکھ لیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، رکھ سکتا ہے۔ اچھا، مردوں کے بھی قضا روزے بہت ہوتے ہیں بعض دفعہ، لیکن عورتوں کے اندر یہ زیادہ مسئلہ ہے کہ رمضان کے قضا روزے ان کے چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کی فکر ہم یہ ترتیب بنا لیں کہ ان 10 دنوں میں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو ٹارگٹ بنانے سے کام آسان ہو جاتا ہے، انسان فکر کرے گا یار مجھے ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، فضائل اعمال میں بات موجود ہے، فضائل اعمال کے اندر فضائل ذکر میں اس کی تفصیل موجود ہے، وہاں پورے ریفرنس موجود ہے کہ اگر کوئی شخص 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور اپنے مرحومین میں سے کسی کے لیے ایصال ثواب کر دے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں اگر ہم ترتیب بنا لیں، روز 7,000 مرتبہ پڑھ لیں اور یہ 10 دن میں پورا ہو جائے تو ایک نصاب پورا ہو گیا، ایک آدمی کے لیے ایک نصاب۔ نہیں پورا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، 12 دن میں 15 دن میں ہو جائے گا، جو رہ جائے بعد میں پورا کر لیں، اور کوئی 2 پورا کرنا چاہے 2 کر لیں۔ ہاں، اس کو ذہن میں رکھیں، اس 70,000 کا ذوالحجہ کے 10 دنوں سے ڈائریکٹ تعلق کوئی نہیں، یہ سال کے کبھی بھی حصے میں کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک موقع ہے، تو موقع میں کہتے ہیں نا کہ آسانی ہو جاتی ہے، تو اس لیے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ تو ایک عمل یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ تکبیرات تشریق، واذکروا اللہ فی ایام معدودات، تکبیرات تشریق کسے کہتے ہیں جی بتائیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، اس میں 2 دفعہ اللہ اکبر آیا۔ اب بعض روایتیں میں 3-4 بھی لوگ شروع ہو گئے، تو جو زیادہ مناسب ہے وہ یہ ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کیا ہے؟ تکبیرات تشریق۔ ایام تشریق کون سے ہیں؟ نو ذی الحجہ کی جی ہاں، یہ ٹوٹل 5 دن بنتے ہیں، 9، 10، 11، 12 اور 13۔ پہلے 4 دن کی 5 نمازیں، فجر سے عشاء، فجر سے عشاء، اور آخری دن کی فجر، ظہر، عصر، 3۔ ٹوٹل 23 نمازوں میں ہم نے پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر مرد نے، ہر عورت نے، امیر نے، غریب نے، مسافر نے، مقیم نے، حاجی نے، غیر حاجی نے، ہر ایک نے پڑھنا ہے۔ فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ مناسب بلند آواز سے مردوں کے لیے پڑھنا واجب، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب۔ سلام پھیر کے بھول گئے اور ادھر ادھر کے اور کاموں میں لگ گئے تو گناہ ہوگا۔ توبہ استغفار واجب ہے نا، تو استغفار اور توبہ۔ اور سلام پھیر لیا اور بھول گئے، لیکن کوئی ایسا کام نہ کیا تھا، کوئی بات چیت یا کہیں گئے نہیں تھے، تو جب یاد آ جائے فوراً، تو اس کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں؟ جتنا ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ جتنی اللہ کی محبت زیادہ ہوگی، عظمت زیادہ ہوگی، اتنا نیکی کرنا آسان، گناہ کرنا مشکل، زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے گا۔ ذکر تو ہر وقت، ہر روز، ہر آن کرنا چاہیے،
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اصل حکم تو یہ ہے، لیکن بعض دن اور راتیں اللہ نے ایسی عظمت والی دے دی اور تاکید فرمائی کہ اس میں کرو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فکر کریں. اچھا، ایک آدمی امام کے پیچھے باجماعت نماز کے لیے آیا، 4 رکعت کی نماز ہے، 2 ہو چکی ہیں، 2 باقی تھیں، اب داخل ہوا یہ. اب امام صاحب نے سلام پھیر کے تو پڑھنے اللہ اکبر، ساروں نے پڑھنا ہے جنہوں نے شروع میں داخل ہوئے تھے امام کے ساتھ. یہ جن کی 1-2 رکعتیں رہ گئیں، 3 رہ گئیں، اب یہ کیا کریں گے؟ جب اپنا سلام پھیریں گے تب یہ پڑھیں گے. تو ان دنوں میں 9 تاریخ کی فجر سے لے کے 13 کے عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریف پڑھنا واجب. عید کی رات، دونوں عیدوں کی رات کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے حصول کے لیے عبادت کی، تہجد پڑھی، تلاوت کی، قرآن کی تلاوت یا نیکی کی، کوئی ذکر اذکار کیے، تو اس کا دل اس دن زندہ ہوگا، اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کا دن. اچھا، یہاں نبی علیہ السلام نے، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا عیدین، عیدین تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 عیدیں. آپ کو حدیث میں جہاں ذکر ملے گا 2 عیدوں کا ذکر ملے گا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسری کسی عید کا ذکر آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا. ہاں، ہمارے معاشرے میں ملے گا، ہم تو ترقی یافتہ لوگ ہیں اور ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. پہلے 2 تھیں، پھر 3 ہو گئیں، اب یہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، اللہ نہ کرے یہ 3 4 5 بھی ہو سکتی ہیں. یہ جو بچے بیٹھے ہیں جب ان کی عمریں بڑی ہوں گی تو اس وقت ہو سکتا ہے 3 4 5 ہو. اب اپنی اپنی قبر میں ہوں گے، نہیں یاد آ رہا ہوگا کہ کتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں. یا تو امام مہدی آ چکے ہوں گے، ہم واپس 2 پہ چلے جائیں گے، سیدھے ہو جائیں گے. یا پھر ابھی ترقی کی رفتار جو چل رہی ہے، ابھی بڑے بزرگ باقی ہیں جن کے ناموں پہ ہم عیدیں منا سکتے ہیں، بہت کچھ باقی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہماری نجات کس چیز میں ہے؟ جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کرنے کا کہا، بس اسی طریقے سے کرنے میں نجات ہے. صحابہ نے جس طریقے سے کام کیا، بس اسی میں کرنے میں نجات ہے. اپنی طرف سے اضافہ کر دینا اور اس کو سمجھنا یہ محبت ہے، یہ ثواب ہے، یہ ہمارے لیے نجات نہیں ہے. جس کام کو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے تو ہم سے کوئی پوچھے گا تو نہیں قیامت کے دن تم نے کیوں نہیں کیا؟ ہم کہہ دیں گے اللہ تیرے محبوب نے بھی نہیں کیا، تیرے محبوب کے جو پیارے تھے انہوں نے بھی نہیں کیا، ہم نے بھی نہیں کیا. تو یہ تو کوئی سوال ہم پہ نہیں ہوگا. ہاں، جس کام کو اللہ کے محبوب نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا، ہم کریں گے تو پھر پوچھ ہو سکتی ہے کہ ہاں بھائی بولو تم نے کہاں سے کیا، دلیل دو. ذوالحجہ کے مہینے میں ایک بہت بڑی عبادت کون سی ہے؟ قربانی. قربانی کے حوالے سے ہم ہر سال یہ باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، الحمدللہ کرتے بھی ہیں قربانی. تو بار بار ان باتوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ تذکروں سے نا ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ جو ہر سال قربانی کے موقع پہ سنا اور سنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، تو اسی سے ہم دوبارہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں گے. قربانی کب سے چل رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہے. قربانی کا عمل سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے ہر امت نے قربانی کی ہے. جتنی شریعتیں آئیں ہر امت کے اندر قربانی کی عبادت تھی، لیکن اس کو جو خاص مقام ملا، جو اس کو ایک عظیم نسبت ملی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے. وہاں سے اس کو ایک عظیم نسبت ملی ہے. نبی علیہ السلام نے بھی اس نسبت کو بیان فرمایا، ذکر کیا. ایک خاص شان تھی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں والوں نے ایمان قبول نہ کیا، آپ کو آگ میں ڈالا، پریشانیاں دیں، آپ وہاں سے نکلے۔ اس وقت آپ کی جو بیگم آپ کے ساتھی ان کا نام کوئی بتائے؟ حضرت ہاجرہ نہیں، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت حضرت سارہ ساتھی اور حضرت لوط علیہ السلام بھی بعض روایتوں میں ہیں کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، اللہ کے نبی تھے اور اللہ سے اولاد مانگتے تھے۔ کیا وہ دعا مانگتے تھے؟ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکاروں میں سے نیک اولاد عطا فرما۔ ایک ہوتا ہے اولاد مانگنا، یا اللہ اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اور میں دعا کرتی ہے حضرت جی دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو صاحب اولاد کر دے۔ میں اپنے بچوں کو کہتی نا، بیٹیوں کو کہتی ہیں اللہ تجھے صاحب اولاد کرے۔ نامکمل دعا ہے یہ دعا، تو یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے سیکھنی ہے۔ دعا کرنی ہو اللہ تجھے نیک اولاد عطا فرمائے۔ اولاد کا ہونا ایک نعمت، اولاد کا نیک ہونا یہ اور بڑی نعمت۔ تو صرف اولاد نہیں مانگنی ہوتی، نیک اولاد مانگنی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ ربی حب لی من الصالحین۔ تو لوگ پوچھتے ہیں نرینہ اولاد کے لیے کوئی دعا بتائیے، تو نرینہ اولاد کے لیے قرآن مجید کی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکاروں میں سے نیک اولاد عطا فرما دیجئے۔ تم یہ کثرت سے مانگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بشارت عطا فرمائی قبولیت دعا کی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پس ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج لڑکے کی بشارت دی۔ یعنی لڑکوں کا، جوانوں کا حلیم المزاج ہونا، تحمل مزاج ہونا، برداشت کی قوت ہونا، یہ بڑی اہمیت ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں قوت برداشت نہیں ہے، ایک دم غصے میں بھرے رہتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو برداشت کی عادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو ایک برداشت والا حلیم المزاج لڑکا عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلی حضرت سارہ، زندگی گزرتی رہی، بڑھاپا آ گیا، اولاد نہیں ہوئی۔ پھر ایک واقعہ ہوا کسی جگہ پہ، اور اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو ایک خاتون ہدیہ کی، وہ غالباً ان کی بیٹی تھی، کیا تھی، ان کا نام تھا ہاجرہ۔ اب بی بی سارہ کو بی بی ہاجرہ جب ملی تو انہوں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ پہلے ایسی بیویاں ہوتی تھیں، تو شوہر کو کہتی تھی کہ بھئی یہ نکاح کر لو۔ آج کل نہیں ملتی ہمارے یہاں، یہ والی شارٹیج چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نکاح کر لیں، تو بیوی نے خود، پہلی بیوی نے خود دوسری شادی کروائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت ہاجرہ سے شادی ہو گئی۔ اور اللہ کی شان، اللہ رب العزت نے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، اور ان کا نام کیا رکھا؟ اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابھی چھوٹے سے تھے، حکم آیا کہ جاؤ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں جینے کو کچھ نہ، پینے کو کچھ نہ، کھانے کو کچھ۔ پہنچا دیا وہاں پہ، چھوڑ کے آ گئے، اللہ نے آب زمزم جاری فرما دیا۔ یہ بڑھاپے کی اولاد جب کہاں پہنچی؟ فلما بلغ معه السعی، فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ بچہ، بعض مفسرین کہتے ہیں بالغ ہو گئے، بعض کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے، یعنی بچپن کی مشقتیں اور سب برداشت کر کے اب 13، 14، 15 سال کا جب لڑکا ہوتا ہے تو ماں باپ کو امید لگ جاتی ہے کہ اب یہ میرے کاروبار کا، میرے کام کا، میرے کاموں کا، میری زندگی کا ساتھی بنے گا، میرے بڑھاپے کا ساتھی، میرا بابو بنے گا، اس طرح کی سوچیں ہوتی۔ جب یہ موقع آ گیا، ایک تو اولاد ارمانوں کے بعد ملی، پھر کہا اسے بھی چھوڑاؤ، پھر جب وہ اس پوزیشن پر آ گیا کہ باپ کے لیے کوئی سہارا بننے کی بات بنے، تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ بیٹے کو ذبح کرے۔ اب انبیاء کرام کا خواب تو سچا ہوتا ہے اور وحی ہوتی ہے، وہ سمجھ گئے، اور 3 دن لگاتار یہ خواب دیکھا، تو سمجھ گئے کہ مجھے تو یہ حکم ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا۔
اچھا یہ حکم اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل نہیں فرمایا، خواب ہی دکھایا، وجہ کیا ہے؟ اگر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا جاتا نا کہ بھئی اللہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو پھر حکم واپس لینا پڑتا کہ جب چھری رکھ دی جاتی تو بھئی اب نہیں، اب حکم واپس ہو گیا، بس دیکھنا تھا۔ ایک تو یہ حکمت تھی۔ دوسرا کیا تھا؟ خواب کے اندر تعویل کرنے کی بڑی گنجائش ہوتی ہے، تعویل کرنے کی خواب میں بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تعویل نہیں کی، تیار ہو گئے، بیٹے اسماعیل کو کہا۔ بلکہ جو تفسیری روایات ہیں، تاریخی روایات ہیں، اس کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کے پاس آئے، کہا بیٹے کو تیار کرو، کدھر جانا ہے؟ بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ چلو جی، تیار کر دیا، بھئی نہلا دیا، کپڑے اچھے پہنا دیے، تیل لگا دیا، خوشبو لگا دی، جاؤ بھی ابو کے ساتھ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے۔ اتنے میں شیطان بھی تو کلبلا رہا تھا نا، میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جناب بی بی حاجرہ کے پاس آیا، کدھر جا رہے ہیں باپ بیٹا؟ بڑے کی ملاقات کوئی نہیں، آج ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ یہ شیطان انسان کے روپ میں آیا تھا، کسی بوڑھے کے روپ میں۔ بی بی حاجرہ نے فرمایا تیری مت مانی گئی، یہ پاگل ہو گئے ہو تم، کوئی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ جناب آپ کو معلوم نہیں، اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بھی تیار ہوں قربان ہونے کے لیے، بیٹا کیا میں خود بھی تیار ہوں۔ داؤ نہ چلا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا بڑے کی ملاقات ابو کے ساتھ، کوئی نہیں، ذبح تمہیں کرنا ہے آج۔ نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تیرا دماغ خراب ہے، کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرے گا؟ اللہ کا حکم کا، اچھا اللہ کا حکم ہے پھر میں تیار ہوں۔ ادھر داؤ نہ چلا، اب ابراہیم علیہ السلام کے آگے کھڑا ہو گیا، کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو غلط ہے۔ پتہ نہیں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، آج تک ذلیل ہے، ساری دنیا میں رسوا ہو رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے تو شیطان ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا نفسانی خواہش کی وجہ سے، میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں رحمانی حکم کی وجہ سے۔ داؤ نہ چلا، کھڑا ہو گیا، راستہ روکے، پتھر اور کنکریاں ماری، پھر جا کے راستہ روکے کھڑا ہو گیا، پھر کنکریاں ماری، پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ 3 جمرات، یہ جو حجاج جاتے ہیں نا تو تینوں جگہ پہ شیطان کو کنکری بیٹا آپ کی کیا رائے ہے؟
اب اللہ کا حکم تو تھا، کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ نہیں، انبیاء کرام نے جو آداب سکھائے ہیں تربیت اولاد کے، اس میں نرمی اور محبت ہے۔ فانظر ماذا ترى، بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ اب بیٹے کی بات سنیے، جب باپ نے اتنی محبت سے بات کہی، اب بیٹے کی کئی جواب کے اندر کئی نقطے ہیں۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ فانظر ماذا ترى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا أبتي افعل ما تؤمر، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، ادھر سے بھی محبت ادھر سے بھی محبت، یا ابتی۔ اب اسماعیل علیہ السلام جو اپنے باپ کو، والد کو یا ابتی کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب ابراہیم علیہ السلام سورہ مریم میں 16ویں سے بارے میں ہے نا، انہوں نے اپنے والد کو جو مشرک تھے، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، کیا سبق ملا؟ جب ہم اپنے باپ کو عزت دیں گے ہماری اولاد ہمیں عزت دے گی، ہم اپنے والدین کو عزت دیں گے، اپنے والد کو عزت دیں گے، ہماری اولاد ہمیں عزت دے گی۔ یا ابتی، اسماعیل علیہ السلام جواب دینے لگے، یا ابتی، اے پیارے ابا جان، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یا ابتی، اے پیارے ابا جان۔ آگے کیا ہے؟ افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا۔ 13-14 سال کا بچہ ہے، علم دیکھیں کتنا گہرا ہے، کتنا گہرا علم ہے چھوٹے سے بچے کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میں نے خواب دیکھا ہے، وہ دونوں جھک گئے، مطیع ہو گئے، تیار ہو گئے۔ ہمارے محاورے میں جب وہ دونوں تل گئے، کس بات پہ تل گئے؟ باپ ذبح کرنے پہ تل گیا اللہ کے لیے، بیٹا اللہ کے لیے ذبح ہونے پہ تل گیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اس وقت اللہ اکبر کبیرہ، کچھ باتیں اور تاریخی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تفسیر کی بعض کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ جب یہ دونوں تل گئے، تیار ہو گئے، اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان
مجھے اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی ذرا بچائیے، کہیں میرے خون کے چھینٹے ان کو نہ لگ جائیں، اور میری والدہ خون دیکھیں تو ان کو غم ہو، اور میرے پاس تو کوئی کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، آپ میری قمیض اتار لیجئے اور اسی سے میرا کفن بنا دیجئے گا۔ پہاڑ بن کے بیٹے کو فرمایا، بیٹے تم اللہ کا حکم پورا کرنے میں میرے کتنے مدد، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کا حکم پورا کرنے میں مددگار ہوں۔ اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بوسہ بھی دیا اور باندھ بھی دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، نیچے لٹا دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدھا لٹایا تھا، چھری چلانے لگے، چھری نہیں چلتی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان مجھے الٹا لٹا دیں۔ کیوں بیٹا؟ کہ لگتا ہے کہ جب آپ مجھے دیکھتے ہیں تو چھری نہیں چلتی۔ ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ خواب کیا تھا؟ ذبح کر رہے ہیں، کر چکے نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کر چکا نہیں ہوں۔ قد صدقت رؤیا ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیجا، وفدیناہ بذبح عظیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لے کر آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے نکال دیا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ باپ کو پورا ثواب ملا اور بیٹے کو قربان کرنے کا، اور بیٹے کو ذبیح اللہ ہونے کا پورا ثواب ملا، دونوں کو پورا ثواب ملا، کیونکہ حقیقت کے اندر اپنی طرف سے وہ سب کچھ وہ کر چکے تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہمارے لیے بہت ساری جو ہے نا وہ عبرتیں، نصیحتیں اور اگلی زندگی کے ٹارگٹس کو سیٹ کرنے میں بڑا معین اور مددگار ہے کہ ہم ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آج حکم ہوتا کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو تو معلوم نہیں کتنے اور لوگ ہمت کر لیتے۔ اللہ نے کتنی آسانی کر دی کہ یہ حکم ہٹا دیا، یہ کسی کو حکم ہی نہیں دیا، ہٹا نہیں دیا مطلب یہ حکم ہی نہیں دیا۔ لیکن قربانی کی اصل روح اب کیا ہے کہ انسان صرف جانور ذبح نہ کرے، خواہشات نفسانی جو گناہ والی خواہشات ہیں، لذتیں، ان کو ختم کرے، ان کو قربان کرے۔ مزاج ابراہیمی اپنانے کی ضرورت ہے۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ حج کا فلسفہ کیا ہے؟ صرف جانور خرید کے ثواب حاصل کر لینا نہ، صرف جانور خرید کر گوشت کھا لینا یا تقسیم کر دینا نہ، قربانی کا اصل فلسفہ مزاج ابراہیمی اپنانا ہے۔ مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے جھک جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف بیٹے کی قربانی نہیں دی، آپ نے تو جو اللہ نے جب جو قربانی مانگی وہ دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نفسانی حرام خواہشات کو قربان کر دیں۔ حلال قربان کرنے کو بالکل نہیں کہتے، اب حرام جو لذتیں ہیں، حرام جو خواہشات ہیں، ان کو قربان کرنا ہے فقط۔ تو قربانی کے حوالے سے اب چند فضائل بھی ذکر کرنے۔ تو قربانی کے بارے میں یہ تو بھی بتایا تھا واقعے سے پہلے کہ یہ عمل کب شروع ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں، جی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور کتنی شریعتوں میں؟ 4 شریعتوں میں قربانی رہی تھی پہلے،
تمام شریعتوں میں تمام امتوں میں قربانی کی عبادت رہی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. سورہ حج میں ہے تمام امتوں کے اندر یہ قربانی کی عبادت رہی. اور سورہ کوثر کے اندر ایک آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ایک تفسیر کے مطابق فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز اور وانحر سے مراد قربانی. قربانی کی تاکید دیکھیے، قربانی کی عظیمت اور عظمت پہ غور کیجئے کہ کتنی تاکید کے ساتھ، کتنے اہتمام کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اس عمل کو کیا، اور نہ کرنے والوں پہ کتنی ناراضگی کا اظہار کیا. وہ نہ کرنے والے جن کے پاس وسائل ہوں اور نہ کریں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تو یہ تھی، کھانا کھا رہے ہیں یاد آ گئی، دعاؤں میں لگے. کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا کھانا کھا رہے اور نبی علیہ السلام یاد آئے اور ہم نے کھانا کھانا چھوڑ دیا؟ نبی علیہ السلام رات کو بستر پہ لیٹنے کے لیے امت یاد آ گئی، اٹھ کے مصلی پہ آ گئے. کبھی ہم نے کبھی ایسا کیا کہ نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہم نے بستر کو چھوڑ کے مصلی پکڑا ہو؟ تو نبی علیہ السلام تو امت کے اوپر اتنے مہربان تھے. لیکن قربانی، ان جن پہ قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی نہ کریں تو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو، ابن ماجہ کی روایت ہے، جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، خبردار وہ ہرگز ہماری عیدگاہ میں داخل بھی مت ہو. عید والے دن بھی عید ملنے بھی نہ آئے. میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، گویا کہ یوں فرما دیا میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، دور ہو جائے میری نظروں سے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اتنا سخت کلام رحمت للعالمین کی مبارک زبان سے ادا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا آسان نہیں ہے. کیا کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سہ سکتا ہے؟ کوئی مسلمان اتنا جری اور بہادر ہو سکتا ہے کہ آقا کی ناراضگی کو سہ لے؟ اللہ اکبر کبیرہ. قربانی کا عمل یہ بہت بڑا عمل ہے. نبی علیہ الصلوۃ جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عید کے دن حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کو دیا اس نے قربانی نہیں ہوئی. عید کے بعد اب دوبارہ کرے تاکہ. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کی، نبی علیہ السلام 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں بھی 2 کی کرتا ہوں، یعنی ایک اپنی طرف سے، ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے. اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے سفید اور سیاہ رنگ والے بڑے بڑے سینگوں والے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور اپنے پاؤں کے دونوں جانب رکھ لیتے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے. یعنی اس میں بھی اہتمام، شوق، محبت اور تاکید آ رہی ہے. ایک اور بخاری شریف کی روایت ہے، روایت فرماتے ہیں صحابی کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے جانور کے اوپر اپنی ٹانگ رکھی ہوئی، جیسے جانور کو گرانے کے لیے گھٹنا رکھ لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر دعا پڑھی اور اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا. یہ سب باتیں قربانی کے اہتمام کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ وہ آپ کی، یعنی نبی علیہ السلام کی قربانی کے قریب کھڑے ہوں، آپ کی قربانی کو تقسیم کریں، اس کے گوشت کو، اس کی کھال کو، اس کی رسیوں کو قصاب کو نہیں دینا، اجرت میں قصائی کو نہیں دینا. اتنی باریک بینی سے اہتمام ہو رہا ہے، یعنی اتنی عظمت کی چیز ہے کہ اس کی رسی تک صدقہ کرو. اسی طرح علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی کی. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ. ایک اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. گائیں، بیل، بھینس، اونٹ، ان بڑے جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں. 10 ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ہوتے ہیں، 10 کہتے ہیں، بعض اور آگے چلے گئے ہیں. 7 حصے ہوتے ہیں ایک بڑے جانور میں.
تو نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کیے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو کیسے ذبح کیا تھا؟ 63 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کی، اور باقی 37 کی ذمہ داری سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی لگا دی کہ باقی آپ میری طرف سے ذبح کرو میرے اونٹوں، پھر انہوں نے کی۔ تو یہاں سے ایک اور سبق مل رہا ہے کہ قربانی کا جانور خود ذبح کرنا چاہیے، قربانی کا جانور خود ذبح کرنا چاہیے۔ اگر خود نہ کرنا ہو کسی وجہ سے تو کس کو دینا چاہیے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا، جو اعتماد والے بھی تھے، دین کا علم والے بھی تھے، قابل اعتماد بھی تھے اور دین کا علم رکھنے والے تھے، باب العلم تھے، دونوں باتیں اس کے اندر ہیں۔ کسی اور کو دینا ہو تو بہت محتاط طریقے سے دینے کہ میں کس کو دے رہا ہوں، یہ تو اہم چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کا اتنی ہی کثرت کے ساتھ قربانی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ قربانی کی اہمیت کے اوپر بڑی واضح دلیل ہے، کیونکہ حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ ان 3 دنوں میں، ذوالحجہ کے 10، 11 اور 12، عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ قربانی کا ہے۔ ہاں، اگر کوئی عمل اس سے زیادہ ہے تو صلہ رحمی ہے، رشتہ داری جوڑنا، جس کو تو ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ توڑنا ہی توڑنا ہے، کچھ ہو جائے۔ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہم نے رشتہ داریاں توڑنے میں۔ تو عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ قربانی، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا۔ جانور 25,000 کا، 50,000 کا، لاکھ کا آ جائے، اس کا ثواب زیادہ۔ آپ کسی کو 5 لاکھ دے دیں تو ثواب کم نقد۔ اس وقت ان 3 دنوں میں اسی بات کا ثواب ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ مومن بندہ یہ کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے، آپ نے ناغہ نہیں کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ 2 جانور ذبح کرتے، ایک اپنے لیے اور ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ تو بھی قربانی کا ہم سب ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، تمام امتوں میں رہا۔ نبی علیہ السلام نے 100 قربان کی۔ ہم تو ایک جانور اور ایک حصے پہ ڈر جاتے ہیں، نہیں، ہمت کرنی ہے۔ 10-15 سال پرانی بات ہے، اس زمانے میں 5-6 ہزار 7 ہزار کا حصہ ڈلتا تھا، کتنا عرصہ ہو گیا مجھے یاد نہیں۔ ایک خاتون کا فون آیا مجھے، بہت دفعہ بتا چکا ہوں میں، یہ ہر سال ہی شاید بتاتا ہوں۔ کہنے لگی حضرت گھر میں وسائل تو نہیں ہے، بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ کھانا پینا آخری دنوں تک چلتا ہے، آخری دنوں میں مشکلات آ جاتی ہیں، فاقہ بھی آ جاتا ہے۔ قربانی کا مجھے بڑا شوق ہے، تو میں روزانہ نا 10-5 روپے 20 روپے بچا لیتی ہوں، اور سارے سال میں 6-7 ہزار ایسے جمع کر لیتی ہوں کہ ایک حصہ کہیں میں ڈال دیتی ہوں۔ تو ڈر کے پوچھنے لگی کیا میری قربانی قبول ہو جائے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا جی انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، اور جب ان کا جواب دینے کے بعد میں نے اللہ میاں سے دعا کی، اللہ اس کی وجہ سے میری بھی قبول کر لے۔ اس کو سارا سال قربانی کا شوق۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، یہ 1 سال سگریٹ نہ پیے تو قربانی کر لیں۔ ابھی آج کل جو حصہ چل رہا ہے، جو ہمارا 2 طرح کے حصے، ایک 22,700 اور 13,700، اور لوگوں کے کم اور زیادہ بھی ہیں، مختلف اداروں کے مختلف ہیں۔ تو جو عام حصہ بھی ہے نا، اچھا کوئی سگریٹ پینے والا، یا چلے یہ نہ بتائیں سگریٹ کون پیتا ہے، عام جو سگریٹ پینے والے ہیں، ایک دن کی کتنے کی سگریٹ آ جاتی ہیں عام لوگوں میں؟ سارے چپ ہو گئے بھائی، کسی کو نہیں پتا۔ 100 روپے کی تو آ جاتی ہے کم سے کم، 3,000 روپے ایک مہینے کے ہو گئے، اور 1 سال کے کتنے ہو گئے؟ 36,000 ہو گئے۔ وہ سگریٹ آدھی بھی کر دے تو قربانی ہو جائے گی، اللہ کا قرب مل جائے گا، صحت بھی بن جائے گی۔ قربانی کے فضائل سن لیجیے۔ قربانی کے جانور کے بال، اون، بال، اون، اس کے سینگ، اس کے کھر، اس کا گوبر، یہ ساری چیزیں بھی قیامت کے دن نیک اعمال میں ملیں گی۔
اس کا خون. اب حدیث سن لیجیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کا کوئی عمل جو قربانی کے دن کیا جائے اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، پسندیدہ نہیں. اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بال، اپنے سینگ، اپنے کھروں کو لے کر آئے گا اور یہ چیزیں ثواب کا ذریعہ بنیں گی. فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے نزدیک قبولیت پا لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. فطیبوا بہا نفسا، فطیبوا بہا، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ قربانی کیا. کون سی چیزیں ہیں بتائیں؟ بال، سینگ اور کھر. دیکھیں بھائی، ابھی قربانی آپ کے ہاں ہو اور آپ نے کسی رشتہ دار کو حصہ بھیجنا ہو تو ہم میں سے کون ہے جو کھر بھیجے گا؟ کوئی بھی نہیں. کوئی بال اور سینگ بھیجے گا؟ یہ وہ چیزیں جن کی ہمارے نزدیک ٹکے کی ویلیو نہیں ہوتی، ایسے چھوڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، کوئی نہیں ان کو کماتا. ان اتنی غیر اہم چیزوں کو صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. جب اتنی غیر اہم چیز جو ہمارے نزدیک غیر اہم ہے اس کو اگر کیا جائے گا، اس کو تولا جائے گا، تو باقی معاملات تو کہاں جائیں گے؟ اس کے لیے پیسہ لگایا، اس کے لیے گھر میں لے کر آئے، اس کو رکھا گھر میں، اس کو محبت دی، اس کو کھلایا پلایا، اس کی خدمت کی. یہ چیزیں تو کچھ اور ہیں. اور دوسری حدیث سن لیجیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کیا کرو، اس کے ذریعے سے اپنے نفوس کو، اپنے نفس کو پاک کیا کرو، تزکیے سے ہوتا ہے. اور فرمایا جب مسلمان اپنی قربانی کا رخ ذبح کرنے کے لیے قبلے کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون، گوبر اور اون قیامت کے دن میدان میں نیکیوں میں رکھے جائیں گے. یعنی جو قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اس جانور کا خون، گوبر اور اون سے مراد بال لے لیجیے، اون لے لیجیے، خون اور گوبر یہ بھی نیکیوں میں تولے جائیں گے. تو باقی اعمال کا کیا کہنا ہے؟ اتنا ہی اللہ کے نبی نے اس کو فضیلت عطا فرمائی. ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی، چوتھی صاحبزادی، چھوٹی والی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جائیے. اس سے آج کی کوئی عورت یہ نہ سمجھ لے کہ میں پردہ نہیں کرتی تو میں بے پردہ جا کے قصائی کے سامنے کھڑی ہو جاؤں. یہ بی بی فاطمہ کو پاکیزہ ماحول میں پاکیزہ نبی نے پاکیزہ بی بی کو بتایا ہو جاتی تھی. فاطمہ کو فرمایا اے فاطمہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جائیے، اس کا دیکھیے، مشاہدہ کیجیے، کیونکہ آپ کے لیے ہر اس قطرے کے بدلے میں جو اس کے خون سے ٹپکے گا آپ کے سابقہ گناہوں میں سے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو نبی علیہ السلام سے فاطمہ نے ایک بڑا پیارا سوال پوچھا، ہمارے لیے بڑی خوشی ہو گئی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ابا جان یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت لوگوں کے لیے ہے یا اور لوگ بھی اس میں شامل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمام امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. اہل بیت کا تو بہت بڑا مقام، لیکن اس فضیلت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری میری امت شامل ہے. تو نہایت شوق کے ساتھ قربانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں مختلف غلط باتیں بھی چل رہی ہیں. ایک کانسیپٹ یہ چل رہا ہے اگر پورے گھر میں کسی ایک کی طرف سے قربانی، ایک جانور، ایک بکرا کر لیا تو سب کی طرف سے کافی. یہ بات بالکل غلط ہے. ہاں اگر پورے گھر میں ایک آدمی ہی صاحب نصاب ہے تو پھر ٹھیک ہے. گھر میں 2 4 10 افراد ہیں لیکن صاحب نصاب اکیلا ایک ہے تو پھر ایک ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک گھر میں کئی صاحب نصاب ہیں تو جتنے صاحب نصاب ہیں اتنی قربانیاں کرنی ہوں گی، اتنے حصے ڈالنے ہوں گے. اچھا جیسی قربانی آتی ہے نا تو یہ جو میرا جسے میری مرضی اور یہ موم بتی والی آنٹیاں اور موم بتی مافیا اس قسم کے لوگ نکل آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چھپے ہوتے ہیں، ان دنوں نکل آتے ہیں. اور کہ جی اس کے کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ پیسے اگر کسی کی بیٹی کی شادی کر دی جائے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے، اس کو کھانا پینا لے کے دے دیا جائے، اتنا اربوں روپیہ جو ان کے ضائع ہوتا ہے.
اس قسم کے فضول اعتراضات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، قربانی اللہ تعالیٰ کا حکم، نبی کا حکم، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اور ہمیں جان مال سب کچھ تو اللہ نے دیا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم میرے حکم سے خرچ کرو، تم کیوں خرچ نہ کریں؟ دوسری کوئی بات ہی نہیں، یہی جواب کافی ہے، اس کے بعد جواب ہی نہیں بنتا۔ بھائی اللہ کا حکم نہیں، ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے، ہمیں جو کچھ ملا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، قیامت کے دن اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی، ہم لامحدود خزانے چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، بات ختم یہاں ہونی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں کے پھر بھی پیٹ میں درد رہتا ہے، تو ان سے پھر یہ پوچھا جائے کہ دنیا میں ہونے والی اور بہت ساری فضول خرچیاں ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ سگریٹ نوشی، صحت کا نقصان، شادیوں کے اوپر بے حساب قسم کی چیزیں بن گئی۔ سنت کیا ہے؟ منگنی ہو جائے سادہ سی، نکاح مسجد میں ہو جائے، استطاعت کے مطابق ولیمہ ہو جائے، حق مہر ادا کر دیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ جو ہزاروں قسم کی شادیوں میں ہم نے چیزیں ڈال دی ہیں، ان کے خلاف ہمیں کام ہونا چاہیے۔ پھر فوج پروگرام، ناچ گانے کے پروگرام شادیوں میں یا بغیر، ان کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ عید کارڈ، شادی کارڈ، اور کیا کہتے ہیں نیا سال کے اوپر جو مختلف کارڈ اور یہ ساری چیزیں، اس کے اوپر اربوں روپے لگ رہے، آتش بازی اور بے شمار چیزیں، اور ڈیکوریشن کے اوپر بے حساب بے پیسے لگتے، 5-5 لاکھ کے موبائل اور بہت ساری چیزیں۔ تو بھئی یہاں پر ان کو محنت کرنی چاہیے کہ دیکھو بھئی یہ جو کام ہو رہے ہیں، اس کے پیسے بچا کے غریب کو دے دو۔ تو ان کو تو یہ رخ دینا چاہیے۔ اللہ کا حکم پورا کرنے میں جو اللہ کا حکم جتنا شوق سے پورا کرے گا، اللہ اتنا زیادہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو ایک جواب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندو، تم میرے حکم کے مطابق خرچ کرو، میں تمہیں اس کا بدل عطا کروں گا۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، تم میرے حکم کے مطابق خرچ کرو، میں تمہیں دیتا رہوں گا، کم نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا، 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ روزانہ مانگتے کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تباہ و برباد فرما۔ یہ دعائیں اور فتوائیں چل رہی ہیں روزانہ۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، بخاری شریف کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم، کہ آدم کی اولاد، تو میرے حکم کے مطابق خرچ کر، میں تیرے پہ خرچ کروں گا۔ تو دوسری بات، پہلی بات کیا تھی؟ انہیں چاہیے کہ جو دنیا میں گناہ اور غلط چیزیں چل رہی ہیں وہ پیسے لگوائیں ہیں غریب کے اوپر۔ دوسری بات، اللہ کا حکم کیا ہے؟ تم، اللہ فرماتے ہیں تم میرے حکم کے مطابق خرچ کرو، میں تمہیں اس کا بدل دوں گا۔ اب اس اصول کی کوئی ترتیب بھی سمجھ لیجئے، کائنات کی تمام چیزوں پہ غور کر لیجئے، جو چیز جتنی زیادہ استعمال ہو رہی ہے اس کی ریپلیسمنٹ اتنی جلدی اتنی زیادہ آ رہی ہے، اور جس چیز کا استعمال کم ہوتا چلا جاتا ہے اس کی ریپلیسمنٹ آنی کم ہوتی چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آج سواریوں کے لیے موٹر سائیکل ہیں، گاڑیاں ہیں۔ پہلے لاہور شہر کے اندر ٹانگے ہوتے تھے، اور پہلے لوگوں کے پاس گھوڑے ہوتے تھے۔ اب گھوڑے اور ٹانگوں کی ضرورت تو ختم ہو گئی، کیا وہ سستے ہو گئے؟ زیادہ ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ حج پہ جانے والے جدہ میں ہزاروں اونٹ ہوتے تھے، آج ایک اونٹ نظر نہیں آتا، گاڑیاں آ گئی۔ تو بھئی اس کی وہاں ضرورت ختم ہو گئی، تو اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ پانی کا کنواں ہے، بورنگ ہے، کنواں ہے، لوگ پانی نکال رہے ہیں، کوئی ہمدرد آیا کہ جی میں اس کنویں پر رحم کر رہا ہوں، پانی نہیں نکالنا ہے یہاں سے، آپ کنویں سے پانی نکالنا بند کر دیجئے، کنویں کے سوتے خشک ہو جائیں گے، پانی آنا بند ہو جائے گا۔ پانی نکالتے رہیں آتا چلا جائے گا۔ انسان کتنا کھاتا ہے روز، پیتا ہے روز، اتنا آتا چلا جا رہا ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے لوگوں کا کہ جی لوگ زیادہ ہیں، آبادی زیادہ ہے اور وسائل کم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سیدھا بہتان اور جھوٹ ہے۔ اصل میں ہوا کیا ہے کہ ان لوگوں نے، کمپنیوں نے سارے وسائل اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں۔ وسائل کم نہیں ہو سکتے زمین کے اوپر،
جتنے انسان ہیں ان سے زیادہ وسائل موجود تھے ہیں اور رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی تو عام عادت ہے, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے, پہلے اس کا رزق زمین پہ اترتا ہے. تو وسائل کم نہیں ہیں. اور غور کیجیے, بکرے بکری گائیں ہر وقت چھری کے نیچے رہتے ہیں, ہر وقت بے پناہ ہر وقت ذبح ہو رہے ہیں ساری دنیا میں, لیکن ان کی تعداد کم نہیں ہوتی, بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ایک بکری کا بچہ ایک وقت میں, گائے ایک وقت میں ایک بچہ دیتی ہے, کبھی دو ہو جائے ورنہ ایک. کتے تو 5 5 7 7 4 4 آتے ہیں اور اتنے ذبح بھی نہیں ہوتے. تو اس حساب سے کتے زیادہ ہونے چاہیے تھے, لیکن حلال میں برکت ہے, اللہ کے حکم میں برکت ہے. کہ دنیا کے بعض ممالک ایسے ہیں جہاں گائے ذبح نہیں کی جاتی, بعض علاقے ایسے ہیں وہاں گائے کی پیداوار بھی کم ہو گئی. تو نظام اللہ کا کیا ہے کہ تم میرے حکم کے مطابق مال خرچ کرتے رہو, میں اس کا بدل دیتا رہوں گا. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے. اچھا پھر یہ قربانی کا جتنا عمل ہے اس کو کبھی آپ غور کیجئے, یہ سرکولیشن آف ویلتھ ہے, سرکولیشن آف منی ہے. یہ امیر لوگوں کے پاس سے پیسہ نکل کر کہاں کہاں جاتا ہے. آپ قربانی کے سارے عمل کو دیکھ لیجئے, یہ پیسہ تقریباً غریبوں کے پاس جاتا ہے, تقریباً. مثال کے طور پر منڈیوں میں آپ گئے, وہاں جانور خریدا, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مارکیٹ کے دکاندار نہیں ہیں, وہ شالمی سے آگے نہیں بیٹھ گئے, وہ لبرٹی مارکیٹ انارکلی سے یا مال ٹاؤن سے آگے نہیں بیٹھ جاتے. تو گاؤں کے دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں انہیں سال میں ایک موقع ملتا ہے کیش سیل کرنے کا. تو جب پیسہ لے کے جاتے ہیں تو اپنے گاؤں میں لے کے جاتے ہیں. اب کہ جی کوئی ٹھیکیدار خرید لیتا ہے کوئی لاہور کا, اچھا بھی وہ خریدتا ہے تو کس سے خریدتا ہے, پیسہ کدھر جاتا ہے؟ دور دراز گاؤں جاتا ہے. وہ اس پیسے سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. کسی نے بیٹی کی شادی کرنی ہے, کسی نے علاج کرنا ہے, کسی نے قرضہ لینا ہے, کسی کی 1000 ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی. اب دیکھیں ہم لوگ گلگت میں, چترال میں, چولستان میں, ملک کے پتہ نہیں کتنے علاقوں میں الحمدللہ کا سلسلہ کرتے ہیں. اب یہاں سے پیسے جو آتے ہیں دور دراز بھیجتے ہیں, ایسی ایسی جگہ جہاں آپ کے لیے چل کے جانا ہو تو آپ کو یہاں سے لاہور سے نکلے تو 21 گھنٹے چاہیے, 22 گھنٹے چاہیے. میں تو جاتا رہتا ہوں, اور وہ یہاں آ نہیں سکتے, آپ وہاں جا نہیں سکتے. قربانی کے موقع پہ پیسے وہاں پہنچ جاتے ہیں, آپ کا سرکل چلتا ہے. تو وہاں پیسہ پہنچتا ہے جہاں سارا سال آپ پیسہ پہنچا نہیں سکتے, اور ان لوگوں کی وہ ضروریات پوری ہوتی ہیں. ان کی تو تجارت ہے نا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور ہم یہاں چاہت کے باوجود پوری نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا نظام. پھر غور کریں, اب جانور منڈی میں آیا, آپ گئے, آپ نے جانور خرید کے گھر لے آئے. اب جس پک اپ میں رکھ کر آئے وہ امیر آدمی تھا, وہ غریب آدمی محنت کرنے والے تھے نا, ورنہ وہ پھر لینڈ کروزر رکھ کے پھرتا. پک اپ والا تو غریب آدمی عام طور سے کہلایا جائے گا نا, کیا کہتے ہیں. اب گھر میں آ گیا, 3 4 5 دن آپ نے گھر میں رکھا, تو اس کے لیے آپ نے خدمت کے لیے کوئی رکھا, کوئی صفائی کے لیے رکھا, کوئی اور کام کیا, چار خرید کے لا رہے ہیں. تو کتنے لوگوں کی یہ سچویشن چل رہی ہے. کسائی وہ خود محنت کرنے والا, اس کے ساتھ خدمت کرنے والے, اور جو گوشت ہے کچھ آپ خود کھا رہے ہیں, کچھ غریبوں کو دے رہے ہیں. یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے نا, یہ ان لوگوں تک مال پہنچتا ہے, چیزیں پہنچتی ہیں جو سارا سال میں نہیں پہنچ رہی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اور جتنی زیادہ پاپولیشن آف ویلتھ ہوگی اتنی معاشرے میں ترقی ہوگی. تو اللہ کا حکم پورا کرنے میں عزت, ترقی, برکت ہر چیز ہے, اور حکم نہ پورا کرنے میں ذلت اور رسوائی ہے. قربانی کے اعمال کے اندر ایک چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے, صفائی. صفائی کا ایمان میں بڑا مقام ہے, اسلام میں بڑا مقام ہے. ہر شخص کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنے گھر کے باہر کی صفائی کا وہ خود انتظام کرے. بلدیے پہ چھوڑ دینا, ادارے والوں پہ چھوڑ دینا, سوسائٹی والوں پہ چھوڑ دینا کہ یہ ان کا کام ہے, نہیں. اپنے گھر کے اندر, گھر کے باہر صفائی کا مکمل اہتمام کریں. باہر تو خاص جگہ بنی ہوتی ہیں, گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں, وہاں تک پہنچانے کا اہتمام کریں. سڑکوں پہ چھوڑ دینا, راستوں میں چھوڑ دینا, ایمان کی شان نہیں ہے. اتنا محنت جانور لیا قربانی کے لیے اور اللہ کا قرب پانے کے لیے,
صفائی کو بھی پیسے دیے، جانور بھی لوگوں میں تقسیم کر دیا، اب 200 400 500 1000 2000 روپے کی صفائی رہ گئی نا، اور کیا رہ گیا؟ تھوڑی سی فکر رہ گئی۔ تو جانور آپ 1 لاکھ کا لینا، 98,000 کا لے لیں، 2000 صفائی کے لیے رکھ لیں پہلے سے۔ تو صفائی کا پورا اہتمام ہونا چاہیے، مسلمان کی جو شان ہے نا وہ صفائی کے، اس کا خیال کرنا چاہیے، یہ ہمارے یہاں بہت کمی ہے۔ شوہر تو پورا بیوی کو قربان ہوا ہے، قربانی بھی دے دے گا تو کیا اور ہو جائے گا، ہو جائے گی قربانی تو بیچارہ خود قربان ہوتا، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں بیوی اپنا کرنا چاہے، اپنا حصہ ڈالنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، تو آپس کی رضامندی سے، اطلاع سے ایک آدمی دوسرے کے پیسے دے دے تو ہو جاتا ہے۔ عقیقہ، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ قربانی کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال اگر ہو تو وہ کر لیں، نہیں تو پھر انشاءاللہ توبہ کے کلمات اور مراقبہ کریں۔ ہو گئی مزید کوئی سوال ہو؟ جہاں تک ممکن ہو قربانی کا جانور خود خرید کے گھر میں لا کے رکھنا، 2 3 دن آسانی ہو، اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا۔ اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ گھر میں لا کے رکھنا، کسی صحیح مستند صحیح العقیدہ سے ذبح کروانا چاہیے۔ عام طور سے بازار میں جو قصائی پھر رہے ہوتے ہیں نا، اس دن قصائی سے قصائی نہیں بن کے پھر رہا ہوتا، ہوتا ہی قصائی ہے، لیکن کوئی موچی بھی آ جاتا ہے، کوئی مزدور بھی آ جاتا ہے، ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، تو اس میں بعض غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ تو اب طریقہ کیا ہے؟ بعض غیر مسلم ہوتے ہیں، بعض جو ہوتے ہیں ان کو خوف خدا نہیں ہوتا، ان کا نام لینا ان کے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو ذبح کا عمل اپنے ہاتھ سے یا اپنے کسی صحیح مستند اعتماد والے بندے کے ہاتھ میں کروا کے کھال کرنا، روٹی بنانا، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جو ذریعہ ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے، اس میں نہیں کوتاہی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کیا یا پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیا، جتنا بعض لوگ اداروں میں دے رہے ہوتے ہیں، تو سب سے بہتر تو ہے کہ خود دے رہے ہیں، نہیں تو اداروں میں دے دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن کون سی اداروں کو دیں؟ جو دین کا علم رکھتے ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کو دیں۔ ہم پچھلے سال جب نکلے مارکیٹ میں تو سلاٹر ہاؤس کے لیے تلاش کرتے کرتے مختلف جگہ گئے تو مختلف لوگوں کے مختلف ریٹ تھے، ہمیں ایک آفر آئی، اور کہ جناب آپ عید سے 1 دن پہلے قربانی کرا لیں، آپ کو 5000 روپے کی جانور سستا دے دیں گے، 2 دن پہلے کروا کے رکھ لیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں، آپ بالکل ایسے ٹائم پہ ان کو گوشت پہنچا دیں، واقع ہو جائے آپ کے ادارے کی، آپ کو پیسے بھی بچ رہے، خدا کے بندے قربانی نہیں ہوگی۔ لوگ تو بات ایسے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آج نہیں؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دیندار لوگوں کو دینا، صحیح لوگوں کو، یہ بہت اہم چیز ہے، اللہ کا حکم ہے یہ۔ چلیے جی، توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے، جو بیعت کرنا چاہیں وہ بیعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ چلتے پھرتے کام کاج کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو ہو تو بہت اچھا، نہیں تو بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح، لیکن ناغہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج ہم روز کھولیں اور قرآن مجید کا پیج ہم نہ کھولیں۔ ایسے بڑے محرومات معاشرے میں ہیں جو فیس بک کا پیج ایک دن میں کئی مرتبہ کھولتے ہیں اور قرآن مجید کا پیج کئی دن میں ایک دفعہ بھی نہیں کھولتے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ طریقہ اس کا یہ کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے یہ خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ زبان بند ہوگی، دل سے کہلوانے کی کوشش کرنی ہے۔ روزانہ 15-20 منٹ صبح، 15-20 منٹ شام، اس کی ترتیب بن جائے تو آہستہ آہستہ اس میں اثرات اس کے ملتے ہیں، کیفیات ملتی ہیں، پھر آگے سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ، تو جو جن سے بیت ہو وہ اپنے شیخ سے رابطے میں رہے۔ پیچھے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سروں کو جھکا لیجیے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما, ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما, ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. اپنی دائمی رحمت کی خصوصی نظر فرما. یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, قدر دان رشتے عطا فرما, والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما. یا اللہ حاسد کے حسد سے محفوظ فرما, شریر کے شر سے محفوظ فرما, برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما, دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. یا الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے اپنانے کی توفیق عطا فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سنت کے مطابق ہمیں اعمال کو اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال, آسان, فراخ اور بابرکت عطا فرما, حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہماری تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما. یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما, جو پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. یا اللہ جب تک زندگی ہے ایمان, صحت, عافیت والی زندگی عطا فرما. کہ ہماری موت کا وقت آ جائے یا اللہ ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا. رب کریم ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا, قیامت کے دن کو ہمارے لیے عزت کا میدان بنا دینا. کہ اللہ محشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دینا. محشر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دینا. یا اللہ بغیر عذاب بغیر حساب ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہماری کاروباری پریشانیوں کو دور فرما, گھریلو پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, متقیوں کا امام بنا. یا اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما, اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما, والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق. یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ اس بدھ کو 7:30 سے www.darsequran.com